الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين ومن أقامها أقام الدين ومن هدمها هدم الدين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم ایک عظیم مہینے کے استقبال کے قریب ہیں۔ وہ مہینہ جو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کا مہینہ ہے، اور وہ ہے ماہ رمضان۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت کے اندر اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ میرے بھائیو، اس آیت سے معلوم ہوا کہ رمضان کا اصل مقصد تقوی ہے، دل کی پاکیزگی ہے، گناہوں سے بچنا اور اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم رمضان کے لیے تیار ہیں، یا رمضان ہمیں اچانک آ لیتا ہے اور ہم بغیر تیاری کے اس میں داخل ہو جاتے ہیں؟ رمضان سے پہلے سب سے بڑی تیاری توبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے ایمان والو، تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو، تم سب اللہ کی طرف رجوع کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ او میرے عزیزو، ہم میں سے کون ہے جو گناہوں سے پاک ہو؟ کسی کی نماز کمزور ہے، کسی کی نگاہ گناہ میں مبتلا ہے، کسی کی زبان جھوٹ بولتی ہے، کسی کی زبان غیبت کرتی ہے، کوئی دل کے اندر حسد رکھتا ہے۔ رمضان سے پہلے اپنے رب کے سامنے جھک جانا ہے، عقل مندی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمجھدار وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی تیاری کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اگر رمضان سے پہلے نماز درست نہ ہوئی تو رمضان میں بھی ہماری اصلاح مشکل ہو جائے گی۔ قرآن سے تعلق رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ میرے بھائیو، قرآن صرف رمضان میں پڑھنے کی چیز نہیں بلکہ یہ زندگی گزارنے کا دستور ہے۔ آئیے رمضان سے پہلے ہی قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔
جو شخص روزہ رکھ کر بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ اور برے کام نہ چھوڑے، اللہ کو اس کے بھوکا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اگر ہمارا روزہ ہمیں نرم دل، بااخلاق اور صابر نہ بنائے تو ہمیں اپنے روزے پر غور کرنی چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہم بلغنا رمضان وعنا علی الصیام والقیام وتقبل منا یا رب العالمین۔ یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے، رمضان میں ہماری عبادت